کچھ بااثر پی ٹی آئی رہنما بھی اسمبلی میں موجودگی چاہتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ تمام 123 ارکان قومی اسمبلی اپنے لیڈر عمران خان کے استعفے کے فیصلے سے شاید متفق نہیں ہیں۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی استعفے دے چکی ہے، اب قواعد کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے بہت سے اراکین نے بتایا کہ ان سے زبردستی استعفے لیے گئے ہیں۔ جناب شہباز شریف نے کہا کہ اس معاملے پر آئینی اور قانونی پہلو سے کارروائی کی جائے گی۔ ہماری خواہش تو تھی کہ پی ٹی آئی استعفے نہ دیتی۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے مجموعی طور پہ 155 نشستیں ہیں، جن میں سے 130 کے استعفے جمع کرائے گئے، جبکہ منحرف ارکان کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت کیس الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ 2014 میں جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، تب بھی تحریک انصاف کے 34 ارکان اسمبلی نے اجتماعی استعفے دیے تھے، مگر کچھ اراکین نے ذاتی حیثیت پہ پیش ہو کر استعفوں کی تصدیق سے انکار کیا تھا، جبکہ 8 ماہ تک اسمبلیز کے بائیکاٹ کے بعد پی ٹی آئی اسمبلیز میں واپس آ گئی تھی۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، سابق اسپیکر قومی اسمبلی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا اس کا لیگل سٹیٹس ہے، یہ جو گو کہ آپ تو پی ٹی آئی کی نہیں ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے اراکین نے استعفے دیے، ان کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے اور کب یہ اپرووڈ تسلیم کیے جائیں گے اور اس وقت اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ اس میں کیونکہ یہ جتنے ارکان تھے انہوں نے فلور پہ کھڑے ہو کے، یہ تو فلور پہ بات ہوئی اور وہاں پہ یہ اعلان ہوا کہ ریزائن کر دیا ہے پورے جو جتنے ارکان تھے پی ٹی آئی کے، تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں کہ کوئی اس میں شک و شبہات نہیں رہتے۔ پر بہرحال اس کے بعد جو اسپیکر تھے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر صاحب جو قاسم سوری صاحب، کیونکہ وہ اسپیکر تھے اس وقت، انہوں نے یقیناً کیونکہ وہ جو ٹائم تھا بٹوین ان کے ریزگنیشن کے بعد اور جب تک وہ اپنے عہدے پہ رہے، تو وہ ٹائم تھا کہ انہوں نے اس میں دیکھا۔ اب وہ انہوں نے چاہے ممبرز کو الگ بلا کے پوچھا یا نہیں پوچھا، پر ممبرز کے پاس یہ ٹائم تھا کہ وہ ان کو اپروچ کرتے اور کہتے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا ہے اور یا ہم سے پریشر میں کرایا جا رہا ہے، لیکن ایسی بھی کوئی بات سننے میں نہیں آئی۔ اور اس کے بعد قاسم سوری صاحب نے ان کو الیکشن کمیشن ریفر کر دیا۔ تو میری نظر میں تو یہ چیز جو پروسیس ہے کہ وہ تو ہوا ہے، لیکن اگر اب بھی اور اس وقت بھی اگر کسی ارکان کو، اگر کسی بھی ممبر کو اس سے اختلاف تھا تو وہ آ کے کہہ سکتے تھے، وہ میڈیا پہ بات کر سکتے تھے اور وہ لکھ کے بھیج سکتے تھے۔ تو اب جو کیونکہ نئے اسپیکر آئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز ایسی آئی ہے کہ جس میں کسی ممبر نے اس چیز سے انکار کیا ہو یا اعتراض اٹھایا ہو تو پھر وہ ظاہر کر سکتے ہیں، پر میری نظر میں اب جو ہے کہ میٹر الیکشن کمیشن کے پاس ہے، کیونکہ پریویس جو بھی اسپیکر قاسم سوری صاحب اسپیکر کی کیپیسٹی میں وہ وہاں ریفر کیا ہے کہ اسے پراپرلی سیکریٹریٹ جو ہے نیشنل اسمبلی کا، اس نے یہ ریزگنیشنز ان کو بھیجے نہیں ہیں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ کہ ان کو اپروو کر کے، شاید یہ ایک پروسیس تھا، لیکن جان کے جو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ ہے اس نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے۔ جی دیکھیں، وہ تو پھر میٹر ہی کچھ اور ہو گیا کہ اگر ابھی تک سیکریٹریٹ میں پڑے ہیں اور وہ ریفر نہیں کیے گئے ہیں، اور اب یہ کیونکہ فیصلہ تو وہ سنا چکے تھے، لیکن اور کسی ہم نے ممبر سے سنا بھی نہیں کہ کسی ممبر نے اس پہ اعتراض کیا ہو کہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا، ایسا بھی کچھ سننے میں نہیں آیا۔ میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں تو کہیں ایسے سننے میں، بہرحال اگر میٹر ابھی تک سیکریٹریٹ میں ہے تو جو اسپیکر آئے ہیں اب وہ اس پروسیجر کو آگے دیکھیں، اور جس طرح بھی ہے اگر کوئی ممبر نہیں چاہتے ہیں تو وہ روک بھی سکتے ہیں، لیکن اگر باقی جو ہیں وہ کم از کم الیکشن کمیشن ریفر ہونے چاہیے۔ اور بہرحال اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کوئی بائنڈنگ نہیں ہے اسپیکر پہ، نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ پہ، کیونکہ اس سے پہلے جو پچھلا ایکسپیرینس تھا جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اور ان کے 30-35 اراکین تھے، انہوں نے سب نے مل کے استعفے دے دیے تھے، وہ بھی کئی مہینے رکھے رہے اور اس کے بعد بھی فائنلی وہ اپروو نہیں ہوئے، وہ سارا معاملہ رہ گیا۔ تو یہ اسپیکر کو پابند نہیں کرتا کوئی قانون کہ اگر کوئی ممبر استعفیٰ دے دیتا ہے تو اس کو وہ فوراً پروسیس کریں۔
جی دیکھیں، ہونا تو یہی چاہیے، پروسیجر تو یہی ہونا چاہیے. ایک چیز کو پینڈنگ میں رکھنا، لمبو میں رکھ کے، اور صرف ایک انزائٹی اور ڈیبیٹ چل رہی ہے. ایک وہ کہہ رہے ہیں، میں ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ کر دیا ہے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے نہیں کیا ہے، اور اسپیکر کہہ رہے ہیں. وہ تو دیر کس چیز کی ہے؟ اسپیکر صاحب وہ پروسیجر پورا کر لیں، ان کو ممبرز کو بلائیں. دیکھیں ٹائم ایز سچ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب پروسیجر اس کا ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ کے پاس میٹر آ گیا سیکریٹریٹ میں تو اس کے ڈیلے کی کوئی وجوہات ہونی چاہیے. کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ اتنے سارے ممبرز جو ہیں، ہم 123 اراکین کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ریزگنیشنز ہو چکے ہیں. وہ پوری کانسٹیٹوئنسیز ریپریزنٹیٹڈ نہیں ہیں اس وقت اسمبلی کے اندر. ان کی ایک پورا اتنا بڑا ویکیوم ہے. تو یہ بھی تو نظام کی ذمہ داری ہے کہ ان کانسٹیٹوئنسیز کو اور ان تمام حلقوں کی ہونی چاہیے، پریزنس یہاں پر ہونی چاہیے، ان کی ترجمانی ہونی چاہیے. یہ تو پورا آدھا پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس وقت تقریباً جو ہے وہ وہاں پر ریپریزنٹڈ نہیں ہے. آپ نے بالکل درست کہا کامران صاحب، کہ بالکل ریپرزینٹ ہے. اور کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آنا نہیں ہے، یا کم از کم یہ چند مہینے، باقی ٹائم کتنا رہ گیا ہے، اور کیسے ان حلقوں کی نمائندگی نہ ہو، تو یا تو وہ ممبرز واپس آ جائیں، یا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب اپنا پروسیجر کمپلیٹ کریں اور کوئکلی وہ کریں، تاکہ جو بھی بائی الیکشن کا ہونا ہے اس کی طرف آگے ان کو بڑھنا چاہیے. اس طرح یہ بیچ میں چھوڑنا اور حلقوں کی نمائندگی، دیکھیں ایک طرف تو یہ ارکان ہے، دوسری طرف وہ جو ڈسیڈنٹس ہیں یا جنہوں نے ڈیفیکشن کی ہے، ایک طرف ان کا معاملہ ہے. وہ کورٹ بھی اپنے فیصلے نہیں دے رہی ہے، 63A کو بھی ابھی تک کورٹ نے اور ٹائم وہ کر دیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑے تعداد ہے ممبرز کی کہ جو مسنگ ہے یہاں پارلیمنٹ سے. بہت سے حلقے کی نمائندگی کا ایشو ہے، اور اس کے لیے دونوں جو میٹرز ہیں اس میں فیصلے جلدی آنے چاہیے، تاکہ جو بھی بائی الیکشن ہونی ہے یا جنرل الیکشن کی طرف جانا ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہیے.